السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں کچھ دنوں سے توحید اور شرک کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً میری ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کے ماننے والے کو کیا کہا جاتا ہے، اور توحید کے ماننے والے کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح شرک ہے، شرک کے ماننے والے کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اب آئیے میں شرک کی تقسیم آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ میرے عزیزو، شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 شرک فی الحقوق۔ اب آئیے ہم ہر ایک کو جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، شرک فی الذات اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ مثلا جیسے کہ اللہ روزی دینے والے ہیں تو کسی کو یہ کہنا کہ عام شخص کو کہ یہ بھی روزی دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ اولاد دینے والے ہیں، اسی طرح کسی مرشد یا پیر کو یہ کہنا کہ یہ بھی اولاد دینے والا ہے۔ اللہ مشکل کشا اور حاجت رواں ہے، اسی طرح کسی اور کو یہ کہنا، کسی پیر کو کسی درگاہ میں جا کر یہ کہنا کہ یہ حاجت رواں ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات، اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ اگر انسان اس کے اندر اپنے آپ کو سنبھل نہ پایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک جائے۔ اور شرک فی الحقوق، شرک فی العباد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں۔ کیا حقوق مطلب؟ جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہیں، صدق و صدقات ہیں، یہ تمام حقوق فی العباد ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے بڑا شرک کون سا ہے، جس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کو کہا گیا ہے، وہ ہے شرک فی الذات۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک ہے۔ اتنا نمایاں اور اتنا عمدہ شرک ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو شرک ہے وہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الحقوق یہ سب سے خفیہ شرک ہے۔ اسی کو علماء کرام شرک و خفی یعنی شرک خفی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی سب سے ہلکا شرک۔ میرے عزیزو، شرک فی الذات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ قسم جو سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ بڑی، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ننگی جو شرک ہے وہ شرک فی الذات، یہ سب سے بڑی قسم ہے شرک کی۔ اور عجیب بات ہے، یہ شرک پیدا کہاں سے ہوا، اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ عجیب بات ہے، یہی قوم جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا کہ ہم رسولوں کے ماننے والے ہیں، رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، یہی لوگوں نے
اس شرک کے وجود کو نمایاں کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ شرک کیا ہے؟ جیسے کہ کسی کو بیٹا قرار دینا اللہ کے لیے، بیٹیاں قرار دینا اللہ کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان جی رہا ہے، جب شادی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کو اولاد دے دے گا۔ تو یہی اے لوگ غور کیجئے، گدھے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ گدھا ہی ہوتا ہے، اور گھوڑے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا ہی ہوتا ہے۔ بھینس کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بھینس ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسانوں میں دیکھا جائے تو پٹھان کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پٹھان ہی ہوتا ہے۔ قاضی کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ قاضی ہی ہوتا ہے۔ مغل کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مغل ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کمینوں نے یہ عہد کر لیا اور اپنی طرف سے یہ رائج کر دیا، یہ تو ٹھیک ان کمینوں نے اس طرح اپنے آپ سے من گھڑت باتیں تیار کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل گدھے چرانے گئی تھی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے اور اللہ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ اور اتنا بدترین شرک انہوں نے کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جیسے کہ قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہ جاہل کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے لڑکے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا لڑکا قرار دیا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ان سے آگے گمراہی میں کوئی بھی قوم نہیں جا سکی، کوئی بھی قوم ان سے آگے گمراہی میں سبقت نہیں لے جا سکی۔ یہ لوگوں نے گمراہی کے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے راستے پر اپنے آپ کو پیش کیا اور جہنم کے حقدار بن گئے۔ یہاں تک کہ ان کمینوں نے یہاں تک صراحت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صلبی لڑکے ہیں۔ جانتے ہیں صلبی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ابن اور ایک ہوتا ہے ولد۔ ابن کے معنی بھی لڑکے کے آتے ہیں اور ولد کے معنی بھی لڑکے کے آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق بہت ہے۔ جیسے کہ راستہ چلنے والے کو کہتے ہیں ابن السبیل یعنی مسافر، لیکن ولد السبیل نہیں کہہ سکتے۔ ولد اسی کو کہتے ہیں جس انسان نے اس کو جنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ولد کا لفظ آیا ہے، ابن کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا، اللہ رب العزت بہت غضبناک ہیں، بہت جلال میں ہیں، بہت غصے میں ہیں۔ اتنا غصہ اللہ رب العزت کا ان پر برستا ہے، اتنا خطرناک ان پر عذاب اللہ رب العزت کا مسلط ہوتا ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اور اگر آپ سورہ مریم میں آخری آیات پڑھیں گے، سورہ مریم کی آخری آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت کا ان پر کتنا غضبناک عذاب نازل ہوا ہے، اللہ ان سے کتنا ناراض ہیں اور کتنا اللہ رب العزت کو غصہ
آتا ہے جو لوگ اللہ کے توحید میں، شرک فی الذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، جو لوگ اللہ کا لڑکا قرار دیتے ہیں، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے لڑکا قرار دیتے ہیں، تحقیق کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، اتنی بڑی گمراہی میں ہیں کہ اللہ رب العزت اتنے جلال میں ہیں، اتنے غضبناک ہیں کہ ڈر ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہو جائے اور زمین ان کو اپنے اندر ڈھسا لے۔ اتنا غضبناک اللہ رب العزت کو اتنا غصہ اور اتنا جلال آتا ہے جو لوگ اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وما ينبغي للرحمن ولدا، حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے یہ زیبا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ہو، اللہ کے لیے کوئی لڑکا ہو، اللہ کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ کیسے اللہ کے لیے لڑکا قرار دیتے ہیں، لڑکیاں قرار دیتے ہیں، اور کیسے یہ لوگ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، آئیے ایک بات ذہن میں آنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، بیٹے کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جو فانی ہو اس کے لیے لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ مر جائے تو اس کا روشن نام ہو جائے۔ اس کا روشن نام کس وجہ سے ہوگا؟ جب اس کا لڑکا پیدا ہوگا اور لڑکا اس کا نام روشن کرے گا تو اس کا اور اس کے باپ، اس کے خاندان کا بھی نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن جو ذات پہلے سے موجود ہے، موجود تھی اور موجود رہے گی، وہ لا فانی ہے، تو اس کو کیا لڑکے کی ضرورت ہے؟ اس نے خود فرمایا، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی لڑکا ہو۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العزت کے لیے لڑکیاں قرار دیا۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو ایک بہترین انداز میں مزاحیہ طور پر، چٹکلے کے طور پر فرمایا کہ یہ لوگ اپنے خود بخود اپنے آپ میں لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ لڑکوں کو پسند کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لڑکے ہمارے لیے ہیں اور لڑکیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الکم الولود ولہم البنات وَلَهُ الْبَنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا قرآن کریم میں، ان کا ایک مسخرہ پیدا فرما دیا کہ تمہارے لیے تو اپنے آپ کو لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں بھیجتے ہو، لڑکیاں پسند کرتے ہو، حالانکہ بالکل سراسر شرک اور شرک عظیم اکبر الکبائر ہیں اور اللہ رب العزت کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت جس کو کہا گیا ہے وہ سورۃ قل هو اللہ احد ہے، جس کے پڑھنے سے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نے بھی فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، وہ تنہا اور اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیسے کس طرح اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں بناتے ہیں؟ یہ سراسر لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ شرک فی الذات کی کچھ مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھا تو پھر شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق، اس کے اندر کیا کیا شرک ہے، لوگ کس طرح شرک کرتے ہیں، ان تمام کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بھی بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب دو جہاں مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور توحید پر ہم کو ثابت قدم رکھے اور توحید ہی کے ذریعے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔